محمد وآل محمد صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. لاشے پہ زینب رو کے پکاری، بھیا ہمارا کوئی نہیں. لاشے پہ زینب رو کے پکاری، بھیا ہمارا کوئی نہیں. خیمے جلے اور سجاد قیدی، کفنی تمہارا کوئی نہیں. دیکھو اے بھائی میں زہرا کی جائی، لاشے پہ آئی ہوں بے پردہ ہو کر. مارا گیا ہے عباس غازی، قاسم دلارا کوئی نہیں. بے کس یتیموں کا قافلہ بھائی، تو ہی بتا دے کہاں لے کے جاؤں. لاشیں سنبھالوں یا کنبے کو دیکھوں، غم کا کنارہ کوئی نہیں. لاشے پہ زینب رو کے پکاری، بھیا ہمارا کوئی نہیں. ویراں ہے خیمے خالی ہے جھولا، تشنا سکینہ کے قصے کو دیکھوں. گھر کر ہوئی چر بے آس بیٹی، اب تو سہارا کوئی نہیں. لاشے پہ زینب رو کے پکاری، بھیا ہمارا کوئی نہیں. کری الجواں کی آئی میرا سہارا کوئی نہیں. لاشے پہ زینب رو کے پکاری، بھیا ہمارا کوئی نہیں. کرب و بلا میں ہم کو بلانا، آ کے وہاں ہم پر لے زیارت. میری تمنا آؤں وہاں میں، اس کے سوا کوئی آرزو نہیں. لاشے پہ زینب رو کے پکاری، بھیا ہمارا کوئی نہیں. خیمے جلے اور سجاد قیدی، کفنی تمہارا کوئی نہیں. محمد وآل محمد صلوات اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. افسر بھائی بسم اللہ. جی شکریہ. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. زمانے میں جو چرچا فقہ و دین مصطفیٰ کا ہے، جو سچ پوچھو امام جعفر صادق کا تحفہ ہے. چلن جو انبیاء و مرسلین و اولیاء کا ہے،
چلن جو انبیاء و مرسلین و اولیاء کا ہے، زمانے نے امام جعفر و صادق سے سیکھا ہے، امام مانے نے امام جعفر. فاتحہ. عام شیعوں کے لیے ظلم کا دستور ہوا، عام شیعوں کے لیے ظلم کا دستور ہوا، چین سادات نبی فاطمہ کا دور ہوا، کوئی قیدی تو کوئی قتل سے مغفور ہوا، اس ستم پر بھی نہ ٹھنڈا دل منصور ہوا، اس ستم پر بھی نہ ٹھنڈا دل منصور ہوا، قبر میں احمد مختار کو غمناک کیا، زہر سے جعفر صادق کا جگر چاک کیا، زہر سے جعفر صادق کا جگر چاک کیا، زہر ظالم نے دیا دانے انگور میں آ، جس کے کھاتے ہی ہوا حال شہیدی کا تباہ، روز روشن ہوا آقا کی نگاہوں سے سیاہ، اٹھے دربار سے کہتے ہوئے انا للہ، اٹھے دربار سے کہتے ہوئے انا للہ، کبھی چلتے تھے شہیدی کبھی رک جاتے تھے، درد سینے میں جو اٹھتا تھا تو جھک جاتے تھے، درد سینے میں جو اٹھتا تھا تو جھک جاتے تھے، ظلم اعداء سے وہ اللہ کا پیارا نہ رہا، دہر میں عرش الہی کا ستارہ نہ رہا، رانڈوں کا اور یتیموں کا سہارا نہ رہا، شیعہ کہتے ہیں مددگار ہمارا نہ رہا، شیعہ کہتے ہیں مددگار ہمارا نہ رہا، خنجر غم سے کلیجہ ہے دو پارا ہے، بے قطع زہر سے منصور نے مارا ہے، بے قطع زہر سے منصور نے مارا ہے، عام شیعوں کے لیے ظلم کا دستور
ہوا۔ صلوات محمد وعلیہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ شکریہ افسر بھائی۔ مولانا بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان عرضه اول الدین معرفہ وکمال معرفت التصدیق به ثم الصلاة والسلام على سید العشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آل الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابه المجید والفرقانه الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین اہدنا الصراط المستقیم۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وآل اللہ محمد الرحمن الرحیم۔ ریسپیکٹڈ مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے سلسلہ میں ہم یہ مجلس کر رہے ہیں، اور بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اس دنیا میں محبت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما، اور قبر میں ہمیں شفاعت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما۔ تو یہ جو حالات اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں، بالخصوص کورونا کی وجہ سے، خالق کائنات تمام مؤمنین و مومنات اور ہماری اولادوں کو اس موذی مرض سے محفوظ فرما۔ اور میں بہت ہی مختصر وقت میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اچھے انداز میں، چونکہ جب آن لائن ہوتا ہے تو بہت ساری چیزوں کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے، سامعین کیا سن رہے ہیں، ہم کیا سنا رہے ہیں، سامعین کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں، اور بہرحال گھر میں بیٹھے پھر اپنی آواز اور بہت ساری چیزوں کا اڑوس پڑوس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ خدا کرے گا وہ وقت جلد آئے گا کہ جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کے ذکر کریں گے۔ بہرحال خداوند متعال آپ کی ان کوششوں کو، ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرمائے۔ جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں دنیا کے مختلف کونوں میں بیٹھ کر، وہ ہستی اللہ کا ذکر اس طرح بلند کرتی رہی، اور مکتب محمد و اہل بیت محمد کا علم انہوں نے اس طرح سے پوری دنیا کے اوپر شائع کیا اور اشکار کیا کہ ان کے اس تبلیغ سے اور اس ذکر سے جتنے بھی دشمنان خدا تھے سب بہت تنگ تھے، سب بہت تنگ تھے۔ اور آپ نے مکتب محمد و اہل بیت محمد کو اس طرح سے جمع کیا ایک مقام پر، اور شیعان اہل بیت تک، ہم سب تک اس ذکر کو پہنچایا، اس حقیقی ذکر کو، کہ مذہب کا نام تو اسلام ہی ہے جس کے ہم پیروکار ہیں، لیکن فقہ جعفریہ کہلانے لگ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک طویل عرصے کے بعد مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی طویل خاموشی، طویل صبر کے بعد
شہزادہ حسن مجتبیٰ کو یہ موقع نہیں ملا، اور آپ کے صبر کے بعد حسین مظلوم کربلا کو بھی یہ نشر و اشاعت کا موقع نہیں ملا، نہیں دیا گیا۔ اور پھر آپ کے بعد زین العابدین اور آپ کے بعد محمد باقر، ان کو بھی نہیں۔ لیکن صادق آل محمد کو یہ شرف بھی ملا اور یہ موقع بھی ملا کہ آپ نے مکتب محمد اہل بیت محمد کو ایک بار سے پھر اکٹھا کیا، جمع کیا اور اپنے شیعہ تک پہنچایا۔ اسی لیے اس کو فقہ جعفریہ کہتے ہیں، کیونکہ صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اکٹھا کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ سیرت دیکھیں تو یہ تو رسول خدا سے لے کے مہدی تک ایک ہی سیرت ہے، ایک ہی صورت ہے، ایک ہی گفتار ہے اور ایک ہی کردار ہے، چونکہ معصوم ہے سب کے سب۔ امام صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں وقت کا جو حکمران ہے منصور، وہ کہتا ہے حاذ الشجعی معترض بالحلق، یہ شخص میرے گلے میں پھنسی ہوئی ایک ہڈی کی طرح ہے کہ جسے نہ میں نگل سکتا ہوں اور نہ میں اسے باہر نکال سکتا ہوں۔ یعنی اگر باہر نکالوں تو بھی گلا پھٹے گا، اگر نکل لوں تو بھی پیٹ پھٹے گا۔ تو امام صادق علیہ محمد کے ہاتھ میں تلوار تو تھی نہیں، آپ کے پاس کوئی میڈیا تو تھا نہیں اس وقت کا، صرف اور صرف علم حقیقی کا جو بیان تھا اور حق بیان کرنا، اور علوم محمد اہل بیت محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کی جو نشر و اشاعت تھی، یہ مدرسہ جو تھا، یہ یونیورسٹی اس وقت یہ آپ کہہ لیں، وہ صادق آل محمد تھے۔ علوم محمد و آل محمد، پیغام خدا، پیغام ائمہ طاہرین صادق آل محمد پہنچا رہے تھے۔ اور سب سے بڑی نعمت ہے ہی علم۔ علم سے جب دور ہوتے ہیں تو پھر جہالت ہوتی ہے۔ علم روشنی ہے، علم سے دوری جہالت ہے اور اندھیرا ہے۔ یعنی علم کے نزدیک رہنا ہی مکتب صادق آل محمد کا پیغام ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم تو ماننے والے ہیں مدینۃ العلم اور باب العلم کے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ رسول خدا نے فرما دیا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو ہم تو در علی کے مانگت ہیں، ہم تو در علی کے فقیر ہیں۔ صادق آل محمد نے بھی یہی درس دیا کہ علم ہمارے در پہ ہے، در سے دور ہو گئے علم نہیں ملے گا، فضل نہیں ملے گا، کرم نہیں ملے گا، دعائیں قبول نہیں ہوگی، رحمت خدا نہیں ملے گی۔ یہ صرف رستہ محمد و اہل بیت محمد ہے جہاں سے سب کچھ ملے گا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معلّہ ابن خنیس معلّہ کہتا ہے کہ میں ایک دن رات تھی، اندھیرا تھا، آسمان سے بارش برس رہی تھی، پانی برس رہا تھا۔ کہتا میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکل کر باہر جا رہے ہیں۔ تو کہا میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا، اور تھوڑی دیر چلنے کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کی کوئی چیز اندھیرے میں گر گئی ہے، اور صادق آل محمد اس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اچھا ایک بات واضح کرتا جاؤں، آپ ماشاءاللہ سے سب اہل علم ہیں اور جاننے والے ہیں کہ فقہ کی کتابوں میں جہاں بھی آئے گا نا ابو عبداللہ، وہاں سے مراد امام صادق آل محمد ہوتا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں، اصول کافی میں، یا من لا یحضر الفقیہ میں، یا استبصار میں، یا تہذیب میں، جہاں بھی ہوگا نا کہ قال ابو عبداللہ، تو وہاں سے مراد امام صادق علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں، نہ کہ امام حسین علیہ السلام۔ تو صادق آل محمد کے بارے میں معلّہ کہتے ہیں کہ آپ اندھیرے میں کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں، میں جب قریب آیا تو میں نے سلام عرض کی، تو مولا صادق آل محمد فرماتے ہیں معلّہ تم ہو؟ کہا جی مولا۔ کہتے ہیں مولا
آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں اندھیرے میں؟ کہا میری کوئی چیز گر گئی ہے، آپ بھی میرے ساتھ ڈھونڈوانے میں مدد کرو۔ مولا کہتا ہے اندھیرا بہت تھا کہ میں بھی زمین پر اپنے ہاتھ مارنے لگا، اور تھوڑی مجھے کہیں 2 روٹیاں ملی، کہیں 1 روٹی ملی، اور آخر ایک گڈھی ملی۔ میں نے ان کو اکٹھا کیا اور امام کی خدمت میں پیش کیا۔ میں نے کہا مولا یہ تو روٹیاں ہیں، یہ تو خبز ہے، یہ بریڈ ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہاں۔ کہا مولا میں اٹھا لوں؟ مولا فرماتے ہیں نہیں، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، میں خود اٹھاؤں گا، ہاں تم میرے ساتھ چلو۔ تو معلّہ بھی امام جعفر ابن موسیٰ کاظم کے ساتھ چل پڑے، اور جب آپ صائبان بنی سعدہ کے پاس پہنچے تو وہاں رستے پر سوئے ہوئے لوگ تھے، یہ فقراء اللہ کے بندے رستے پر سو رہے تھے۔ تو صادق آل محمد نے ہر آدمی کے پاس 2 روٹیاں ایک کپڑا میں لپیٹ کر رکھنی شروع کی۔ اب جب سب کو تقسیم کر لیا تو مولا عرض کرتا ہے مولا کیا یہ معرفت خدا رکھتے تھے؟ مولا یہ کیا آپ کی معرفت رکھتے تھے؟ جن کو آپ نے یہ کھانا دیا، جن کے لیے اتنی زحمت اٹھائی اور آپ یہاں تک تشریف لائے، کیا یہ اتنی معرفت الہی بھی رکھتے ہیں؟ امام نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا، بہت ہی پیارا جملہ۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ معرفت الہی رکھتے، اگر یہ معرفت محمد و اہل بیت محمد رکھتے تو پھر میں روٹیوں کے ساتھ ان کو نمک بھی دیتا، لیکن یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ حق رکھتے ہیں۔ یعنی صادق آل محمد ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ ہم جب اللہ کے بندوں کو دے رہے ہیں تو یہ مت دیکھیں یہ کون ہے۔ ہاں ٹھیک ہے پہلے مومنین کا حق ہے، لیکن اس کے بعد جو بھی ہے مخلوق خدا، ہمارے امام کی سیرت ہے، ہم تو کریم امام کے ماننے والے ہیں۔ میں فقراء کی مدد کرنا ہمارے اماموں کا شیوا ہے، غرباء کی مدد کرنا، فقراء کی مدد کرنا، یتما کی مدد کرنا ہمارے اماموں نے ہمیں درس دیا، تو ہم یہی کریں گے۔ اور جب ہم یہ کام کر لیں گے، ہم یہ کام شروع کر دیں گے، تو یقین مانیے اہل بیت کے چاہنے والوں میں کوئی فقیر نہیں رہ جائے گا، کوئی فقیر نہیں رہ جائے گا۔ جو قوم کے اندر آج معاملات اور مشکلات چل رہی ہیں، کہیں پہ سینٹر نہیں ہے اور کہیں پہ زمین ہے تو سینٹر نہیں، کہیں پہ سینٹر ہے تو زمین نہیں، اور کہیں پہ عالم ہے تو مرکز نہیں، کہیں پہ مرکز ہے تو عالم نہیں۔ کیوں بھائی؟ افورڈ نہیں کر پاتے۔ یہ سارے مسائل اس لیے چل رہے ہیں کہ ہم نے جو سیرت اہل بیت محمد اس کو چھوڑ دیا ہے، خمس نکالنا چھوڑ دیا، زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا، فقراء یتما کی مدد کرنا چھوڑ دیا۔ سب نے نہیں، وغیرہ تو نظام ہی بند ہو جائے۔ لیکن جب ہم اہل بیت کے رستے پہ چلتے ہوئے اس دنیا کو اپنی مانما یا اپنا گھر نہیں سمجھیں گے، آخرت کو اپنا ٹھکانہ سمجھیں گے، علی کو اپنا امام مانیں گے، مہدی کو آخری حجت مانیں گے، تب یہ سارے کام بالکل حل ہو جائیں گے۔ اور ماشاءاللہ سے شیعہ کے پاس تو ایک ایسا مکتب ہے، ایک ایسا درس ہے کہ جو مظلوم مکتب ہے، ظالم نہیں۔ ہمارے پاس علم ہے، کلاشن کوف نہیں۔ ہم دین علم سے، قلم سے، کتاب سے، تبلیغ سے پھیلانے والے ہیں، نہ کہ خدا نخواستہ کسی جنگ اور اسے دوسرے اوزار سے نہیں۔ تو امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فقیہ اہل بیت کے مالک، انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی 3 کاموں کے علاوہ کچھ کرتے نہیں دیکھا۔ جب بھی دیکھا ہے 3 کاموں میں سے ایک کام میں مشغول دیکھا ہے۔ پوچھا گیا وہ کون سے 3 کام ہیں؟
تو انس ابن مالک کہتے ہیں یا تو میں نے ان کو روزہ کی حالت میں پایا، اور یا پھر میں نے ان کو نماز کی حالت میں پایا، اور یا اگر روزہ میں بھی نہیں ہے، نماز میں بھی نہیں ہے، تو ذکر خدا میں مشغول پایا۔ یعنی ان تین کاموں کے علاوہ انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے کبھی بھی امام صادق آل محمد کو نہیں پایا۔ صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام جن کا آج ہم روز منا رہے ہیں، ان کی یہ سیرت میں ہے۔ یہ تین چیزیں تو ہیں جو ہمیں اس ماحول اور اس ماحول کی رنگینیوں سے بچاتے ہیں۔ یہ تین کام ایسے ہیں کہ جو مومن یہ تین کام کر لے، یا ہماری اولادوں میں سے جن کو یہ تین کام ہم سکھا دیں، وہ کبھی خدا سے اور رحمت خدا سے دور ہوتے ہی نہیں ہے، دوستی خدا سے کبھی دور نہیں ہوتے۔ یعنی روزہ مومن کے لیے تو روایات میں آیا ہے کہ ہفتے میں ایک روزہ رکھنا چاہیے، کم از کم ایک روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ جمعرات کا یا جمعے کا ایک روزہ رکھتے ہیں تو مہینے کے 4 روزے بنتے ہیں، اور وہ 4 روزے آپ کو مہینے کا پورے کا ثواب دلا دیں گے۔ یعنی روزہ رکھنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور جب روزہ دار ہے تو وہ یقیناً حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتا ہے، گناہ کرنے سے پرہیز کرتا ہے، والدین کے ساتھ برا اخلاق برتنے سے پرہیز کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں بجا لانی چاہیے۔ اور جو آدمی، لوگ اکثر سوال کرتے ہیں مولانا بچوں کو یہاں یورپ میں کیسے ان کو اس ماحول سے اور اس ماحول کے اثرات سے محفوظ رکھیں، تو میں ان سے یہی کہتا ہوں بس 5 وقت کی نماز خود پڑھا کریں، ان کو سکھا دیں۔ میں اپنے لیے یہ بات نہیں کر رہا یا اپنے بزرگوں کے لیے، میں تو 51 یا 52 رکعت کا قائل ہوں الحمدللہ۔ مومن کی نشانیوں میں ہے 51 یا 52 رکعت، معصوم فرماتے ہیں دن میں نماز پڑھتا ہے، اور پھر دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہے، اور پھر ہر روز زیارت وارثہ پڑھتا ہے۔ جن دنوں کی ابتدا سورہ یاسین سے ہو یا زیارت عاشورہ سے ہو، اور اس دن کی انتہا زیارت وارثہ اور سورہ واقعہ پر ہو، وہ دن بڑے ہی قیمتی ہوتے ہیں۔ کہ دنیا تو گزر جانی، دنیا میں کیا ہے، ہمارا کیا ہے دنیا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، بس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، اور مکتب محمد و اہل بیت محمد کے لیے جو کچھ کر سکتے کریں۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم دنیا سے ہٹ جائیں، یا ہم کہیں فقیری کی لائن اختیار کر لیں، یا ہم رزق کمانا چھوڑ دیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا کو اپنی ماں مت مان لیں، یا دنیا کو اپنا حقیقی مقام مت مان لیں، چونکہ ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ جناب ابن عباس سے روایت ہے، اور نہج البلاغہ کے خطبے میں علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ان دنیاکم عندی احون فی فم الجراد وتقسمها۔ علی فرماتے ہیں تمہاری دنیا کی قیمت میں علی کے سامنے اس چیونٹی، یعنی ایک چیونٹی کے منہ میں ایک پتا ہو اور وہ اس کو مسل کر زمین پر تھوک دے، اس تھوک سے بھی تمہاری دنیا کی قیمت میں علی کے سامنے کم ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا اور اہل ما فیہا، دنیا میں رہنے والوں کے بارے میں بڑا ہی عجیب اور عجیب شان جملے نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرمایا۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں اپنے جوانوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے، اپنی خواتین سے، کہ آپ قرآن تو پڑھا کریں، ہر روز ایک آیت پڑھیں یا 2 آیتیں پڑھیں۔ قرآن پڑھ کے، قرآن کا ترجمہ پڑھ کے، پھر اس کو سامنے رکھ کے اس پہ غور و فکر کریں، میں نے کیا پڑھا، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ مجھے کیا کہتا ہے۔ اور پھر میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ نہج البلاغہ کو ضرور پڑھا کریں، کسی ایک خطبے کو شروع کر لیں، دنیا و آخرت کی ساری حقیقتیں ہم آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ علی نے اس انداز میں بیان کی ہے۔ مولا علی علیہ السلام مولا کائنات نہج البلاغہ کے اندر ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کے بارے میں روایت ہے کہ آپ علیہ السلام قبرستان سے گزر رہے تھے اور قبروں کو دیکھا، یہ مٹی کی ڈھیریاں جہاں ہم اپنے پیاروں کو چھوڑ کے آتے ہیں،
جہاں ہم اپنے پیاروں کو رخصت کر کے آتے ہیں، جہاں ہم اپنے پیاروں سے جدا ہو جاتے ہیں، قبرستان. اور پھر لوگ تو وہاں جانے سے بھی ڈرتے ہیں، تاکہ روایت میں ہے کہ قبرستان جایا کرو تاکہ تمہاری موت کی یاد تمہیں آتی رہے. مولا قبرستان سے گزر رہے ہیں. اور بہت ہی پیارے جملے نہج البلاغہ کے اندر آپ نے ارشاد فرمائے. میں نے متعدد تقریروں میں ان کو نقل کیا. میں علی کے خطبات حفظ بھی کرتا ہوں، بولتا بھی ہوں، اور اپنی متعدد مجالس میں ان کا ذکر بھی کرتا ہوں، چونکہ مجھے بیان کرنے میں لطف بھی آتا ہے اور خوف خدا اس سے اجاگر بھی ہوتا ہے. علی فرماتے ہیں قبر والوں سے مخاطب ہو کے، زندہ سے نہیں، قبر والوں سے مخاطب ہو کے علی فرماتے ہیں السلام علیک یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المکفرہ، یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت ناک گھروں کے مالکو، تم پہ میں علی کا سلام. وحشت ناک، خطرناک، جہاں انسان کو ڈر لگتا ہو. قبر بہت وحشت ناک مقام ہے. اگر اعمال اچھے نہ ہوں، اگر شفاعت محمد و اہل بیت محمد نہ ملے تو بہت خوفناک مقام ہے. مولا فرماتے یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المکفرہ یا اہل التربہ و یا اہل الغربہ. مولا فرماتے ہیں اے وحشت ناک گھروں کے مالکو، تم پہ میرا سلام. اے دنیا سے ہٹ کے نئے ڈیزائن، نئے انداز کے گھروں میں رہنے والوں، تم پہ میرا سلام. یا اہل التربہ، اے مٹی میں رہنے والوں. یا اہل الغربہ، اے غربت میں رہنے والے غریبوں. انتم لنا فرط سابق ونحن لکم متبع لاحق. تم بہت تیز رفتار نکلے، بہت تیز چلنے والے نکلے کہ تم اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے، تم اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ گئے جہاں پہ تم کو پہنچنا تھا، قبر. اور ہم بھی تمہارے پیچھے، تمہارے ہی راستے پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جلد ہی انشاءاللہ ملاقات ہوگی. پھر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بہت پیارے 3 جملے. آج کی مجلس کا نتیجہ، آج کی مجلس کا نچوڑ، آج کی اس ذکر میں اپنے جوان دوستوں کے لیے نصیحت ان 3 جملوں میں ہے. مولا فرماتے ہیں امت دورو فقط سکنت، اما الازواج فقط نوکحت، اما الاموال فقط قسمت. 3 جملے ہیں. خدا کی قسم علی نے ان 3 جملوں کے اندر پوری کائنات کو سمو کے رکھ دیا ہے. پہلا امت دور و فقط سکنت، یعنی انسان سب سے زیادہ تو یہ فخر محسوس کرتا ہے کہ یہ گھر جس میں میں بیٹھا ہوں یہ میرا ہے، یہ گھر میں جسے دنیا میں بنا رہا ہوں یہ میرا ہے، یہ میری ملکیت ہے، میرے ساتھ رہے گا. لیکن علی فرماتے ہیں کہ امت دور و فقط سکنت، اے قبر میں سونے والے، تیرے آنے کے بعد تیرے گھر میں کوئی دوسرا رہنا شروع ہو گیا. یہ گھر تیرا نہیں ہے، تیرا جنازہ اسی گھر سے نکلتا ہے. تیرے اپنے تجھے عجیب و غریب قسم کا لباس پہناتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر ایک تختہ دار پہ رکھتے ہیں، اور پھر تجھے لے جا کے ویرانے میں ایک قبر میں گڑھا کھود کے اس کے اندر رکھ کے پھر منو مٹی تمہارے چہرے پہ ڈال دیتے ہیں. اور واپس آ کے تم نے جو محل بنایا تھا، تم نے جو گھر بنایا تھا، اس میں آ کے خود رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور چند دنوں کے بعد تجھے بھول جاتے ہیں کہ اس گھر کو بنانے والا کون تھا. اما دور فقط سکنت. علی کہتے ہیں مرنے والوں، اے قبر میں رہنے والوں، تمہارے گھروں میں کوئی دوسرا آ کے رہنا شروع ہو گیا. یہ گھر تمہارا نہیں نکلا جو تم بناتے رہے، جس کو حلال حرام کو دیکھا نہیں تم نے، دنیا آخرت کی فکر نہیں کی. اما الازواج فقد نکحت. دوسری چیز، ہر عورت یہ سمجھتی ہے کہ یہ شوہر میری ملکیت ہے، اور ہر مرد یہ سمجھتا ہے یہ عورت میری ملکیت ہے. قبر میں کوئی نہیں ذات جانے والا، اعمال کے سوا کچھ نہیں جائے گا. مولا فرماتے ہیں قبر میں سونے والے، تیرے آنے کے بعد تیری بیوی نے دوسرا شوہر اختیار کر لیا، اور اے قبر میں سونے والی، تیرے آنے کے بعد تیرے شوہر نے دوسری بیوی اختیار کر لی. یعنی یہ بھی اپنے نہ نکلے، نہ شوہر اپنا، نہ بیوی اپنی، نہ گھر اپنا. اور تیسری چیز جس کے لیے انسان مرتا ہے وہ ہے مال. اما الاموال فقد قسمت.
علی فرماتے ہیں قبر میں سونے والے ابھی تو تیرا کفن میلا بھی نہیں ہوا اور تیرے رشتہ داروں نے بیٹھ کر آپس میں تیرے مال کو تقسیم کر لیا ہے، آپس میں بانٹ لیا ہے، یعنی مال بھی اپنا نہیں ہے، گھر بھی اپنا نہیں ہے، مال بھی اپنا نہیں ہے، بیوی اور شوہر بھی اپنا نہیں ہے، تو کیا ہے مولا؟ آپ یہ تو بتا دیجئے ہمارا ہے آخر کیا؟ علی فرماتے ہیں ثم التفت الى اصحابہ، پھر اپنے صحاب کی طرف متوجہ ہوئے، کہتے ہیں ان خیر الزاد التقوی، بہترین جو زاد راہ ہے، بہترین جو تمہارا سفر کاٹنے کا سامان ہے یا ٹکٹ ہے یا پاسپورٹ ہے، اس کا نام تقوی الہی ہے، اللہ کا کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھانا، اللہ کی محبت میں غرق ہو جانا۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں سے محبت کرتے ہیں، فلاں سے محبت کرتے ہیں، فلاں سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کائنات میں بتا دیجئے کوئی ہے جو خدا سے زیادہ آپ کو محبت کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ سے زیادہ آپ سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا۔ رسول خدا تو فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے 70 مدرز سے بھی بڑھ کے لو کرتا ہے، پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ یعنی ایک ماں جتنی محبت کرتی ہے نا اپنے بیٹے سے، اللہ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر ہمیں کس سے لو کرنا چاہیے؟ ہمیں کس سے محبت کرنی چاہیے؟ تو قرآن پڑھیے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے مجھے چاہو، اے میرے بندے مجھے چاہو، اور پھر دوسرے مقام پر پروردگار عالم فرماتا ہے اے میرے بندے مجھے ٹوٹ کر چاہو، ٹوٹ کر مجھے چاہو۔ یعنی حد سے زیادہ شدید محبت جو ہے وہ میرا بندہ میرے ساتھ کر، اور کوئی تیرے کام آنے والا نہیں، اور کوئی تیرے ساتھ رہنے والا نہیں۔ تو یہ مجلس کا جو نچوڑ تھا وہ یہی تھا کہ علی فرماتے 3 چیزوں پہ فخر مت کرو۔ فخر تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز پر۔ اور پروردگار عالم انسان کو آخرت کی طرف رغبت دلا رہا ہے، تقوی الہی کے علاوہ کوئی ہماری چیز کام نہیں آنے والی۔ اور خدا را جو جب ہم عبادت کرتے ہیں نا تو اس طرح عبادت کرے جس طرح اہل بیت رسول کیا کرتے تھے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ حج پر گیا، اور جب آپ احرام باندھ چکے تو آپ کہنے کی کوشش کر رہے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لک لا شریک لک لبیک۔ تو راوی کہتا ہے کہ آپ کے گلے مبارک سے، گلوئے مبارک سے آواز نہیں نکل رہی تھی، آپ تڑپ رہے تھے، خوف زدہ تھے، آپ کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، آپ کی آواز خوف خدا کی وجہ سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ راوی کہتا ہے میں نے سوال کیا مولا آپ اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہیں، آپ اتنا تڑپ رہے ہیں؟ صادق آل محمد فرماتے ہیں میں ڈر رہا ہوں، میں ڈر رہا ہوں اے ابن عمر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں کہوں لبیک اور سامنے سے جواب آ جائے لا لبیک ولا یسعدک، کہیں سامنے سے میری اس آواز لبیک کو رد نہ کر دیا جائے۔ مومن اگر چاہتا ہے تیرے رب سے محبت کرے تو خدا را 5 وقت نماز تو واجب ہے، نوافل تیرے عشق کا نام ہے، نوافل کو مت چھوڑو۔ نماز شب عشق الہی کا نام ہے، اس کو مت چھوڑو۔ یہ عشق خدا میں اپنے آپ کو غرق کر دو، ایسے بن جاؤ کہ ہمارا امام سامنے سے پکار کر للکار کر کہیں یہ ہمارا ہے، اسے آنے دو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے میرے مومن بھائیوں، اے میرے چاہنے والے ہمارے شیعوں، کم از کم اپنے چہروں کو ایسا بنا لو کہ فرشتے تمہیں ہم تک پہنچنے تو دیں۔ آپ سے التماس کرتا ہوں اس ماحول میں جیسے بھی رہیں بس نماز کا دامن مت چھوڑیں۔ انشاءاللہ ایک دوسری تقریر کروں گا، عرضہ گزارش آپ کی خدمت میں، جو صرف نماز پہ ہوگی اور خطبات سے انشاءاللہ اس کا اقتباس ہوگا۔
آج کی محفل میں بس یہی کہ عشق الہی کو اگر اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو واجبات کے ساتھ مستحبات کو بھی ادا کریں، نوافل کے ذریعے اللہ سے عشق کا اظہار کریں، نماز شب کے ذریعے پروردگار سے ایک لو لگا لیں، ایک دل لگا لیں، محبت کریں، اور پھر دیکھیے گا سامنے ظالم سے ظالم بھی آپ کے سامنے جھکتا جائے گا۔ بس شرفا مومنین و مومنات چند جملے مصائب کے، اب آن لائن جیسا ماحول بن سکتا ہے کوشش کریں گے، خدا ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ ایک روایت میں نے پڑھا اور سنا، نجف اشرف میں پڑھتے تھے، وہاں پہ آیت اللہ شیخ بشیر نجفی ہمارے استاد تھے، ان کے ایک مجلس میں ہم نے سنا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو کئی بار جلایا گیا، آپ کے گھر کو آگ لگا دی گئی، آپ کی کتب کو آگ لگا دی، امام کبھی نہیں روئے، امام نے کبھی اس پہ دل آزاری نہیں کی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ امام کے گھر کو جلا دیا گیا۔ جب آپ کے شاگردان کو پتہ چلا کہ امام کے گھر کو جلا دیا گیا ہے تو آپ کے شاگردان جب پہنچے اور دیکھا صادق آل محمد دونوں ہاتھ رخسار پہ رکھ کے بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ راوی نے سوال کیا، مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم نے تو آپ سے سیکھا ہے، آپ سے سنا ہے، گھر جل گیا ہے ہم نیا بنا دیں گے، قطب تو آپ کو اللہ کا عطا کردہ علم ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا عجیب جملے کہے۔ مولا فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرا گھر جل گیا، اور میں اس لیے بھی نہیں رو رہا کہ میری قطب جل گئی، نہیں، اور میں اس لیے بھی نہیں رو رہا کہ مجھے تماچے مارے گئے۔ کہا میرے سامنے دو منظر آ گئے کربلا کے، ایک وہ کہ جب خیمے جلتے خیموں سے میری جد سیدہ زینب القبریٰ سلام اللہ علیہا نکلی اور سید سجاد کو اپنے شانوں پہ سوار کیا، اور جلتے خیموں سے بچوں کو کیسے نکالا ہوگا۔ کہا میں تو مرد ہوں، میرے تو چاہنے والے یہاں تھے، نکل بھی سکتے تھے، نکال بھی سکتے تھے۔ کہا میں کربلا کے اس منظر کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ جس میں میری جد زینب القبریٰ جلتے خیموں سے بچوں کو کیسے نکالتی رہی ہوں گی، اور سید سجاد کو کیسے نکالا ہوگا۔ مولا میں اسی جملے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک جملہ، ایک روایت نقل کرنا چاہتا ہوں۔ حمید ابن مسلم کہتے ہیں کہ سیدہ زینب القبریٰ کو میں نے دیکھا، ایک خاتون ہے جو کندھے پہ کوئی بہت بھاری بھرکم بھار لادے ہوئے ہے اور لے کر چلتی ہیں، پھر بیٹھ جاتی ہیں، پھر لے چلتی ہیں۔ تو میں نے جب سوال کیا بیوی یہ کون ہے اور بار بار جلتے خیمے میں آپ کیوں داخل ہوتی ہیں اور کیوں نکلتی ہیں، تو سیدہ زینب الکبریٰ نے کہا اس جلتے خیمے میں امام وقت میرے بھائی کی نشانی سید سجاد ہے، اور میں جاتی ہوں، میں عورت ہوں، میرے بیٹے مارے گئے، بھائی مارے گئے، میرا کوئی نہیں رہا، یہ سارے درد سہنے کے بعد میں یہ دیکھتی ہوں کہ میں سجاد کو کیسے اٹھاؤں۔ آخر میں نے سید سجاد کو اٹھا کر اس جلتے خیمے سے باہر نکالا۔ اجرکم اللہ۔ تو صادق آل محمد فرماتے ہیں شریف و تمہیں خدا سوائے غم حسین، سوائے غم اہل بیت کے کسی غم میں نہ رلائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے شاگردان عرض کرتے ہیں مولا آپ تو رخساروں سے ہاتھ ہٹا لیجئے۔ میرے مولا فرماتے ہیں میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ میرے گھر کو جلایا گیا یا مجھے تماچے مارے گئے۔ کہا پھر مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں میں اپنے تماچوں پہ نہیں رو رہا کیونکہ مجھے تماچے مارنے والے مرد تھے اور میں تماچے جھیلنے والا بھی مرد تھا۔ مولا فرماتے ہیں میں رو اس لیے رہا ہوں
کہ کربلا میں میری جد سکینہ بنت الحسین ہائے تماچے مارنے والا شکی تھا اور تماچے جھیلنے والی معصومہ تھی، وہ کیسے تماچے جھیلتی رہی اور وہ کیسے برداشت کرتی رہی۔ مولا فرماتے ہیں میں تو اس جد کو یاد کر کر کے رو رہا ہوں۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین منقلبون ای منقلبون۔ پروردگار جو واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھا۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، مشکل سے سفر یہ طے ہے کیا جاری ہے لہو کا دریا، مشکل سے سفر یہ طے ہے کیا جاری ہے لہو کا دریا، مسجد سے گھر تک ہر ایک قدم پر بیٹوں نے سنبھالا ہے، آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، حالت ہی عجب ہے بابا کی پہچاننا مشکل ہوگا، حالات عجب ہے بابا کی پہچاننا مشکل ہوگا، زہرا کی غریبی یاد آئے گی بی بی، تر خون میں چہرہ ہے، آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، اب شام غریباں میں تم کو یہ چہرہ نظر آئے گا، اب شام غریباں میں تم کو یہ چہرہ نظر آئے گا، احسانی زہرا کچھ روز کا مہمان اب آپ کا بابا ہے، آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، قدموں میں گر کے زینب کے غازی کی بہن یہ بولی، قدموں میں گر کے زینب کے غازی کی بہن یہ بولی، بابا کو بچا لو صدقے مجھے کر لو، حاضر یہ رقیہ ہے، آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، ایک روز اکیلے آنا ہے اس شہر میں تجھ کو بی بی، ایک روز اکیلے آنا ہے اس شہر میں تجھ کو بی بی، کیا ہوگا نہ جانے شہزادی ابھی سے بدلا ہوا کوفہ ہے، آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ
کے آیا ہے، شبر کا جگر شبیر کا سر، عباس جری کے بازو، شبر کا جگر شبیر کا سر، عباس جری کے بازو، کٹتے دیکھو گی اے بابا کی پیاری، یہ زخم تو پہلا ہے، آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، یہ کہہ کے تکلم بیٹی سے خاموش ہوئے تھے مولا، یہ کہہ کے تکلم بیٹی سے خاموش ہوئے تھے مولا، ہائے دربار کے در پر میں آؤں گا ملنے، زینب میرا وعدہ ہے، آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، یا حسین یا حسین یا یا حسین حسین یا یا حسین حسین یا یا حسین. حسین یا حسین Daniel, دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، زینب کی دعا بن کے ایک وقت وہ آئے گا، زینب کی دعا بن کے ایک وقت وہ آئے گا، غیب پہ سجا ہوگا عباس علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، آ جاتی ہے زہرا بھی زینب بھی زیارت کو، آ جاتی ہے زہرا بھی زینب بھی زیارت کو، جب 8 محرم کو اٹھتا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا غازی، تابوت جب اٹھتا ہے
شبیر کا ہے غازی تابوت کے آگے بھی چلتا ہے علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نام تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا زینب کی دعا بن گئی ایک وقت وہ آئے گا زینب کی دعا بن گئی ایک وقت وہ آئے گا غے پہ سجا ہوگا بس علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نام تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا MashaAllah. Ya Hussein. یا حسین یا حسین حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر جس سے یہ دنیا چھپا رہی ہے جس سے یہ دنیا چھپا رہی ہے عجب ہے یہ کربلا کا منظر عجب ہے یہ کربلا کا منظر رواں ہے شاہ کے گلے پہ خنجر رواں ہے شاہ گلے پہ خنجر زمانہ کروٹ بدل رہا ہے زمانہ کروٹ بدل رہا ہے سکینہ آنسو بہا رہی ہے سکینہ آنسو بہا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے جوان بیٹے کی لاش لینے جوان بیٹے کی لاش لینے چلے ہیں مقتل کو شاہ والا چلے ہیں مقتل کو شاہ والا مگر ضعیفی قدم قدم پر مگر ضعیفی قدم قدم پر اٹھا رہی ہے بٹھا رہی ہے اٹھا رہی ہے بٹھا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تما چونکے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق
یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 صلوات پر محمد و آل محمد صلوات اللهم اللهم صل صل على صل على علی محمد محمد وآل و آل محمد وعجل محمد فرجهم. وعجل. مولانا زیارت. بسم الله. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا امام الانیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون فی ارض الطوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان الامان من فتن الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا قام الکفر والطغیان، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، جل اللہ تعالی فرجک وسعد اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام، بحق اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام، بحق شہداء کربلا، خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ الہی میں منظور و قبول فرما۔ لوگوں نے آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا، پروردگار جنہوں نے یہ ذکر کروایا، کیا، سنا، مالک ان سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہماری اولادوں کو لائق پرہیزگار متقی نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تجھ واسطہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، زیارات محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما۔ میرا اللہ دنیا میں محبت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما، موت کے وقت قبر میں یوم القیامت شفاعت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما۔ یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہماری خواتین کے پردوں کو سلامت فرما، انہیں عزت مقام عطا فرما، انہیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد خدایا ہم سب کے مرحومین و مرحومات کی بخشش فرما۔ یا اللہ بالخصوص بانیان مجلس اور جنہوں نے مجلس کا اہتمام کیا، سنا، سب کے مرحومین و مرحومات کی بخشش فرما۔ یا اللہ تمام مومنین و مومنات کی رزق حلال میں دن دگنی رات چوگنی برکت اور ترقی عطا فرما۔ خدایا ہم سب کو صراط مستقیم پہ گامزن فرما، اور اس کورونا مرض کی وبا سے تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، تمام عالم انسانیت الا دشمنان محمد و اہل بیت محمد کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب پہ اپنے رحم و کرم کا نزول فرما۔ آخر پر آپ تمام مومنین و مومنات سے التماس ہے کہ تمام مرحومین و مرحومات کی بخشش کے لیے، بالخصوص حاضرین کے مرحومین و مرحومات کی بخشش کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ خدا حافظ مولانا، تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ واپس ملتے ہیں نیکسٹ ویک کو۔ خدا حافظ سب کو، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔
What's